موجودہ صورتحال کا تقاضا مسلمانوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اور موجودہ وقت میں کئی چیزوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کئی چیزیں مسلمانوں کے وقار کو اور مسلمانوں کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے کئی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ حجاب کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو نقصان پہنچانا، ایک معنی میں عزت اور حرمت کو چیلنج کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا، یہ مسئلہ بھی ہماری عزت کو اور ہمارے وقار کو چیلنج کرنا ہے۔ اور مختلف چیزیں موجودہ وقت میں آئے دن مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے پیش آ رہی ہیں۔ ان تمام حالات میں ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی قوم اسی حالت میں کچھ کر سکتی ہے، اپنے مقابل کا جواب دے سکتی ہے اور اپنا دفاع کر سکتی ہے جب وہ قوم متحد ہو۔ جب کسی قوم میں اتحاد ہی نہ ہو تو وہ قوم کسی کا دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، خود وہ اپنے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی حیثیت ختم کر دے گی۔ اور یہ ایسی چیز ہے، اس کا خاص مسلمانوں سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جب بھی کوئی قوم متحد ہوئی، وہی قوم آگے بڑھتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی ہم تاریخ دیکھیں تو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو عروج و زوال ہے، عروج و زوال کی اور امت محمدیہ کے عروج و زوال کی بنیادی کڑی بھی یہیں سے ملے گی۔ جب امت میں اتحاد تھا اور جب امت متحد ہونا شروع ہوئی، تب امت عروج پر پہنچنے لگی، اور امت کا زوال ہی سب سے پہلے امت کے اتحاد کے خاتمے سے ہوا۔ اگر تاریخی واقعات اگر ہم سنائیں، بنو امیہ، بنو ہاشم، یہاں سے اور خلافت بنو امیہ سے تو بات بہت لمبی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتحاد یہ کسی بھی قوم کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جیسا انبیاء کو توحید کا حکم دیا گیا، جیسے انبیاء کو شرک سے روکا گیا، ویسی ہی تاکید سے انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ دین پر قائم رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، اور یہ حکم بڑا تاکیدی حکم ہے۔ اور ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے پاس متحد ہونے کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس متحد ہونے کی پوری بنیادیں موجود ہیں۔
کسی بھی قوم کے متحد ہونے کے لیے کچھ بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مدعے ہوتے ہیں جن کے پاس حقیقی مدعے نہیں ہوتے، وہ قوم جھوٹے مدعوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے متحد کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حقیقی مدعے ہیں، اتفاق کی ہمارے پاس سب سے مضبوط بنیادیں ہیں کہ ہم سب کے معبود اللہ ایک ہیں، چاہے مسلمان کتنی ہی جماعتوں میں بڑھ جائیں لیکن سب ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، اور سب ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، سب ایک نبی کی امت ہیں، اور سب قرآن کو برحق ماننے والے ہیں، اور سب کی بنیادی عبادتیں ایک ہی ہیں، سب 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہیں، سب عیدین کی نماز پڑھنے والے ہیں، قربانی اور حج کرنے والے ہیں۔ امت محمدیہ میں پوری بنیادیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، اتحاد کی کمی ہے، اور وہ اتحاد بھی جن بنیادوں پر ختم کیا گیا وہ کوئی دین کی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں۔ ہمارے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اور رائوں کا اختلاف ہونا، کسی مسئلے میں کئی رائے ہونا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھے ہوئے ہیں، اتحاد کا مطلب سب کی رائے بھی ایک ہونا۔ اتحاد میں رائے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں بھی ہزاروں اختلافات تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر میں اختلاف ہے، خود کچھ مسائل میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف امت کی جمعیت کے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنا، وہ اختلاف امت کو توڑنے کا کبھی ذریعہ نہیں بنا۔ ان کا اختلاف حدوں میں ہوتا تھا، رائوں کا اختلاف تھا، دلیل کا اختلاف تھا۔ آج ہمارے پاس جو اختلاف ہے، اختلاف کی حدوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ اختلاف بتانے والے جو بے بصیرت علماء ہیں، وہ بھی چھوٹے موٹے اختلاف کو اسلام اور کفر کا اختلاف کی طرح بتانے لگے ہیں۔ معمولی اختلاف کو ایسا رنگ دیا جا رہا گویا کہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، اور سننے والوں میں بھی شعور نہیں ہونے کی وجہ سے معمولی اختلاف کو اسلام اور کفر کا اختلاف سمجھ لیا گیا۔ فاتحہ دینا نہیں دینا، ہمارے پاس جن بنیادوں پہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، فاتحہ دینا نہیں دینا، ایصال ثواب کرنا نہیں کرنا، آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، بار بار ہاتھ اٹھانا چاہیے نماز میں یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ ایسے اختلافات ہیں جس کا دین میں کوئی بنیادی اہم موضوع ہی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے دین کی بنیاد کسی چیز پہ بھی نہیں ہے، لیکن اختلاف کا اثر کیا ہو رہا؟ اختلاف کا اثر یہ ہے کہ مسجدیں بالکل الگ ہے، باضابطہ مسجدیں بھی الگ الگ مسجدیں بھی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، مسجدوں پر بھی باضابطہ لکھوایا جا رہا کہ فلاں مسجد فلاں جماعت کی ہے، فلاں مسجد فلاں طبقے کی ہے۔ یہ اختلافات کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔
اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو کس نیت سے دیکھ رہے؟ سلام کلام کا تو قصہ ہی ختم ہے. دیکھ رہے تو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ کافر کو جیسا دیکھتے. سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دے رہے, اور بہت تو سلام کرے تو بھی خاموش, یہ سمجھ رہے کہ جواب دینا گناہ ہے. اور باضابطہ یہ ان چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے ایسی ذہن سازی کی گئی کہ کافر ان سے اچھا ہے, یہ اختلاف رکھنے والوں سے کافر اچھا ہے, یہ لوگ اس سے گئے گزرے ہیں. اختلاف کی حدوں کو سمجھنا چاہیے. اگر موجودہ حالات بھی اگر ہمیں متحد نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دفاع کرنے کے لیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہی ختم ہے. موجودہ وقت میں امت کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس وقت امت کو ٹکڑے کرے, جو اختلاف کی بات کرے جس سے امت ٹوٹے, امت میں لوگوں میں دوریاں پیدا ہو, وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہے. ہاں رائےوں کا اختلاف ہوتا ہے, وہ اختلافات خاص مجلسوں میں ہونا چاہیے. جو ائمہ کے اختلافات ہیں, جو حدیث کی باریکیوں کے اختلافات ہیں, پچھلے زمانے میں ہمارے علماء میں یہ معمول ہے کہ وہ صرف حدیث کے ماہر طلبہ کے سامنے ہی وہ باریکیاں بیان کرتے ہیں. ہر کس و ناقص کے سامنے ایسی باریکیاں بیان کرنا جس کا تحمل ہی نہیں ہے, جو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسی علمی تحقیقات خاص مجلسوں میں ہونا چاہیے. جو خاص مجلسوں کی باتیں ہیں وہ عوام میں لا کے عوام پریشان, اور اس سے امت کا جو اتحاد ہے وہ داؤ پہ لگ رہا. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے. اس امت کا عروج بھی اتحاد کی وجہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین دونوں کو جوڑ دیا, دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اتحاد ہی ہماری طاقت ہے. پچھلے زمانے میں مسلمان جو بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے تھے, ان قربانیوں کی قوت کیا تھی؟ آپسی اتحاد تھا. وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ میں مر بھی گیا تو میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے, اگر میں اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاؤں تو میرے جو ایمان والے بھائی ہیں میری اولاد کو, میرے بیوی بچوں کو مجھ سے اچھا پالیں گے. وہ اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیں گے جب تک وہ پہلے میرے بچوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے. اتحاد کی طاقت جرأت پیدا کرتی, اور وہ پھر اسلام کی خدمت کے لیے ایک بے باک انداز میں نکل جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں کام آ گیا تب بھی میری بیوی بچوں کے تمام تقاضے میرے مسلمان بھائی پورے کریں گے. جوڑ تھا, اتحاد تھا, تو یہ اتحاد ایک طاقت کی شکل میں لوگوں کو ابھارتا تھا. اب اتحاد پیدا کیسے ہو؟ اس زمانے میں اتحاد پہ بولنے والے بہت ہیں, اور ایک بڑی تعداد کو سمجھ میں بھی آ رہا کہ واقعی ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن اتحاد یہ صرف بولنے سے پیدا نہیں ہوتا. اتحاد کے لیے کچھ کام ضروری ہیں, جن میں 5 کام تو بہت مشہور ہیں. پہلا کام, ہر ایمان والے کی عظمت دل میں ہو.
ایمان والے کی عظمت دل میں ہے، کلمے کی اہمیت دل میں ہے، تبھی اتحاد پیدا ہو سکتا۔ ایمان کی عظمت، ایمان والے کی عظمت دل میں ہو۔ اللہ کے نبی نے ایمان والے کی عظمت کیا بتلائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کس قدر احترام والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا ایک ایمان والے کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ جب تک کلمے کا احترام، ایمان والے کا احترام دل میں نہیں ہوگا، اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والے کو دیکھے تو خوشی ہو۔ اور حدیث میں ایک بات، ایک روایت یہ بھی ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اللہ کا نام لینا یہ اس دنیا کے وجود کا ذریعہ ہے۔ جب ایمان والے کو دیکھے تو یہ تصور ہونا کہ اس ایمان والے کی وجہ سے اللہ کا پورا نظام قائم ہے۔ ایمان والوں کو دیکھیں تو عظمت دل میں پیدا ہو۔ یہ اتحاد کی ایک اندرونی بنیاد ہے۔ اور اتحاد کی دوسری بنیاد، اللہ کے نبی نے جو اسلام، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے جو حقوق بتلائے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے، ان حقوق پر عمل ضروری ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اے لوگوں سلام کو رواج دو۔ اللہ کے نبی نے امت کو جوڑنے کی تمام چیزیں بتلائی۔ سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ سلام کرے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں جائے، دعوت دے تو دعوت قبول کرے، دعوت دے تو دعوت قبول کرے، اگر چھینک میں الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے۔ ان تمام امت کو جوڑنے والے جو باتیں ہیں ان کا مذاکرہ ہو اور اہتمام سے عمل ہوگا تو امت جڑے گی۔ آج ہوٹلوں میں ہم بیٹھ رہے، ہوٹلوں میں کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا، ہوٹلوں میں بیٹھ رہے تو بھی امت کو توڑنے والے مضامین کا تذکرہ کر رہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کے بخاری میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، رفع دین کرنے کا ہے، یہ کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے۔ ہماری نجی مجلسوں میں بھی ایسے موضوعات ہی ہیں جو جوڑ پیدا کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ ہے، اس میں وہ ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ رہے چائے پی رہے تو بھی بخاری مسلم یہ وہ بول کے ایسی باتیں ہی ہو رہی جس سے امت کا اتحاد مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ جس سے امت کی جڑیں کمزور ہوتی۔ ہماری اپنی مجلسوں میں بھی حقوق مسلم پر بات ہونی چاہیے، اور حقوق مسلم جو ہے وہ صرف اسلام کی بنیاد کے حقوق ہیں۔ چاہے کسی بھی جماعت کے رہو، سلام کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، جنازے میں کفن دفن میں شرکت کرنا یہ اس کے مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اگر دعوت دے تو دعوت قبول کرنا یہ مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اسلامی جو حقوق ہیں ان حقوق کا مذاکرہ کرنا، احادیث میں بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کو محبت کم کرنے والی جو چیزیں اللہ کے نبی نے کئی روایتوں میں اس کو بھی بیان فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں آپس میں بدگمانیوں سے بچو،
محبت ختم کیسے ہوگی؟ بدگمانیوں سے محبت ختم. معلوم کچھ نہیں ہے، خالی گمان ہے، ایسے ہے ویسے ہے، خالی بدگمانی سے محبت ختم. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کا تجسس مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. گاڑی خریدے تو پڑوسیوں کی فکر، باہر گئے تو دوسروں کی فکر، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کا دل میں بغض نہ رکھو. امت کو جوڑنے کی ہر بات حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، لیکن ان چیزوں کا مذاکرہ، ان چیزوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج امت ٹوٹی ہوئی ہے. امت کو جوڑنے کی 5 چیزیں ہیں. آئندہ اس حوالے سے مزید بات ہوگی. اللہ تعالیٰ